السلام علیکم دوستو، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں انتہائی اہم ٹاپک ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے دین اسلام کو سمجھنے، کیسے سمجھنے، کس سے سمجھنے سے بڑا گہرا ربط ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی آسان الفاظ میں سمجھانے کی سب دوستوں کو۔ موضوع ہے ہمارا تقلید اور تحقیق۔ آج کل یہ بہت سوشل میڈیا پہ دیکھنے پہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ریسرچ کرتا ہے اسلام کی اور زیادہ کتابیں پڑھ لیتا ہے یا زیادہ تحقیق کر لیتا ہے، تو وہ اپنی تحقیق کو اس طرح پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے کہ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میں اب تقلید سے باہر ہوں، کیونکہ میں نے قرآن پاک، احادیث مبارکہ، تاریخ سب کچھ پڑھ لیا ہے، لہٰذا میں محقق ہوں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اور تقلید ایک بہت بری چیز ہے۔ تقلید گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تقلید سے آپ اسلام پر دنیا کی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکتے، نئی تحقیق نہیں کر سکتے، تقلید اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ایک تاثر عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ آج کل جیسے انجینئر مرزا محمد علی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، غامدی صاحب تو پہلے ہی اس شعبے میں موجود ہیں، اور بھی کچھ نئے علماء نظر آتے ہیں۔ علماء تو نہیں ہوتے، وہ بظاہر تو اپنے آپ کو علماء سے علیحدہ ہی ثابت کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محقق اور مجتہد کے درجہ پر سمجھتے ہیں یا مجدد کے درجہ پر سمجھتے ہیں۔ تو ہم ذرا لفظ تقلید کا ایک تنقیدی علمی جائزہ لیں گے اور دنیا کی عام مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقلید کیوں نہیں کرنی چاہیے، تقلید کون کرتا ہے، تقلید کرنی ہے تو یہ بری کیوں ہے، اور تقلید کرنا کیا ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ نہیں۔ سب سے پہلے لفظ تقلید کا معنی سمجھیں۔ تقلید سے مراد سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے تحقیق کر کے کسی شخص نے کوئی بھی مسئلہ نکالا، اور دوسرے شخص نے جس نے تحقیق نہیں کی، کسی بھی وجہ سے اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے سمجھنے کی، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے اس تحقیق کرنے والے کا جو بھی نتیجہ نکالا اس نے کسی مسئلہ پر، اس تحقیق کرنے والے کی رائے کو من و ان مان لیا۔ ہاں، وہ اسے دلیل بھی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، مگر اس نے خود نہیں چیک کیا، خود نہیں سمجھا، کسی کے کہنے پر اس کو مان لیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ اس مسئلہ میں اس کی تقلید کر رہا ہے، اس شخص کی، اس محقق کی یا اس تحقیق کرنے والے کی تقلید کر رہا ہے۔ تو لفظ تقلید ہے پیروی کرنے سے کا معنی نکلا پیروی کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے دنیا میں بظاہر، پہلے اسلامی حوالے سے ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں یہاں پہ، کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مقلد نہ ہو، مقلد یعنی کہ تقلید کرنے والا نہ ہو۔ جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ اصل میں تو تقلید کرتا ہے، بس وہ انکار کر رہا ہے اس کا اپنی ضد کی وجہ سے، یا تقلید جو کرنے والوں کو گمراہ یا جاہل ثابت کرنے کے لیے۔ اصل میں ہر مسلمان مقلد ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ اب پہلے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، تو غیر مقلد ایکچولی وہ بندہ ہوتا ہے جو خود تحقیق کرتا ہے۔ اصل میں غیر مقلد ہم اسے کہیں گے جو خود قرآن اور حدیث اور تاریخ اور اجماع اور قیاس سب، یعنی کہ جو ہمارے سورسز ہیں، اتھینٹک سورسز ہیں، سورسز آف دین ہیں، وہاں سے وہ ہر چیز خود دیکھتا ہے، خود چیک کرتا ہے، خود استدلال کرتا ہے، خود استنباط کرتا ہے، اور خود ہی مسئلہ نکالتا ہے، خود ہی ہر چیز کو سمجھتا ہے، تو وہ بندہ ہوگا غیر مقلد، اور یا اسے مجتہد بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا، اس نے خود ہی مسئلہ نکالا، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا وہ، تو ایسا بندہ ہوتا ہے غیر مقلد۔ اب آپ دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، کیا وہ اپنے آپ پر نظر دوڑائیں کہ کیا وہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر چیز وہ خود نکالتے ہیں، ہر مسئلہ خود ہی قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے ہیں؟
قطعاً نہیں. ایون جو ہمارے غیر مقلد حضرات جو اعلانیہ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، یا اہل حدیث حضرات یا سلفی حضرات، وہ ایکچولی وہ خود بھی مقلد ہیں، سب کے سب مقلد ہیں. یعنی ان کے علماء کو اگر ہم فی الحال سائڈ پہ رکھیں تو ان کی جو جماعت ہے یا ان کے فالوورز ہیں وہ سب کے سب اپنے علماء کے مقلد ہیں ہر معاملہ میں. تو باقی رہے علماء بھی کسی حد تک تقلید کرتے ہیں. اس کی میں ایک لاجک یہ دوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء کی ایک جماعت جو خود ہی اجتہاد کرتی ہے، ان کا اصل ماخذ قرآن اور حدیث ہوتا ہے، اور وہ کسی دوسرے امام، کسی دوسرے فقیہ کی رائے یا اس کے اجتہاد پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وہ خود اجتہاد کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہوں اور سب کے سب جب اجتہاد کرتے ہیں تو مسئلے کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے؟ مثال کے طور پہ رفع یدین، احناف کے ہاں رفع یدین نہیں ہے، جبکہ اہل حدیث یا غیر مقلد کے ہاں رفع یدین ہے. ابھی ہم امام شافعی، امام مالکی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے ماننے والے تو بے شک ان سے مسئلہ لے رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں. ہم بات کریں غیر مقلد حضرات کی. تو کیوں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بھی غیر مقلد ایسا نہیں ہے جس نے جب قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہو اور وہ غلطی کر گیا ہو، یعنی وہ اس کا مسئلہ، اس کا رزلٹ فقہ حنفی والا نکلا اور اس نے کہا کہ میں ترک رفع یدین کا قائل ہوں. ایک بھی غیر مقلد ایسا نہیں ہے جو ترک رفع یدین کا قائل ہو امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کے مطابق. تو یہ عقل میں بات سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے غیر مقلد، یعنی کہ سب کے سب مجتہدین کا ایک ہی رزلٹ ہے. جس مسئلہ پہ بھی اٹھا لیں، اونچی آواز سے آمین پہ کہہ لیں، تراویح پہ کہہ لیں، یعنی کہ جتنے غیر مقلدین حضرات کے دعوے ہیں تو سب کے سب غیر مقلدین کا ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے اجتہاد کرنے کے بعد. جبکہ اہل سنت کے چار بڑے فقہا، پلرز آف چار مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار لوگوں نے اجتہاد کیا. چاروں کے ہاں مسائل میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی چار لوگوں میں تو اختلاف پایا جاتا ہے مگر لاکھوں لوگوں میں اختلاف نہیں پایا جاتا. یہ عقل میں سمجھ نہیں آتی بات. تو یہ کوئی شخص بھی غیر مقلد نہیں ہے. پہلے ان کے فالوورز تو غیر مقلد نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے علماء پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہر مسئلہ پہ. پھر علماء جو ہیں وہ اپنے اکابر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جو آج کے یعنی کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ ترک رفع یدین کی کبھی بھی بات نہیں کریں گے، وہ ان کے مقلد ہیں. تو لہٰذا غیر مقلد تو کوئی بھی نہیں پایا جاتا. اب آ جاتے ہیں انجینئر صاحب کی طرف. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں. ایکچولی اہل حدیث تو چلو میں نے بتا دیا، اب انجینئر صاحب اگر غیر مقلد ہیں تو انجینئر صاحب کو سمپل سی یہ بات ہمیں بتائیں کہ غیر مقلد شخص تو وہ ہوگا نا جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ خود نکالے گا. وہ تو چلو آپ تو اپنی ذات میں غیر مقلد ہو گئے، آپ مسئلہ نکال کے ہر چیز، عقائد، ہر چیز نکال کے اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں. کیا آپ کی عوام بھی یہی کام کر رہی ہے جو سامنے بیٹھی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ کام کر رہی ہے تو پھر آپ کیوں ویڈیوز پہ آ کے ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ سوال کرنے والا آپ سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ سوال کرنے والا خود کیوں نہیں مسئلہ ڈھونڈ رہا وہاں سے؟ آپ کا تو پھر رول صرف اتنا سا رہ جاتا ہے کہ جیسے لائبریری کا ایک رول ہوتا ہے نا، کہ آپ کے پاس قرآن، حدیث اور کتب حدیث اور تفاسیر، ان کا آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے، یا آپ کے پاس کتب موجود ہیں. آنے والا آپ کی اکیڈمی میں آئے گا، آپ سے کہے گا کہ یہ کتاب مجھے دے. جیسے لائبریرین ہوتا ہے، اس سے آپ کتاب لیتے ہیں، سارا کچھ آپ خود ہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں. تھوڑی بہت ہیلپ چل جاتی ہے مگر آپ مسئلہ خود ہے. پھر تو ہے آپ بھی غیر مقلد، آپ کی ساری جماعت بھی غیر مقلد، ورنہ آپ کے تمام کے تمام فالوورز آپ کے مقلد ہیں. یہ ناممکن ہے، یہ ایک سراسر دھوکہ ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں یا وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ ڈائریکٹ نکالتے ہیں. اگر ایسی بات ہے، سمپل سی بات ہے، تو آپ کو ویڈیوز ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر بندہ خود ہی اپنا مسئلہ نکالے. زیادہ سے زیادہ ان کو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کتب تک ایکسیس نہیں موجود، وہ آپ پرووائڈ کر دیں. آپ لائبریری کے درجے میں کام کریں، وہ پھر ہیں آپ غیر مقلد، ورنہ آپ کا ہر بندہ مقلد ہے. اب یہ آپ اس کو نہ ماننا چاہیں، یہ آپ کا اپنی ایک بددیانتی ہے. ورنہ
اصل میں آپ کے تمام فالوورز آپ کے مقلد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف، دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں۔ انجینئر صاحب اور غامدی صاحب اور جتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کو خود ہی نکالیں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان ہر مسئلہ کو خود نکالے؟ پہلے ہم اس کو دنیاوی مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر انسان ہر فن مولا ہو۔ ہم ہر معاملہ میں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو جس چیز کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ہم اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس معاملہ میں۔ تو اب پاکستان کی مثال میں دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی گاڑی خریدتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز، سب سے اچھی بہترین مثال ہے سیٹ نیو کی، نیویگیشن پہ آپ اپنا ایڈریس ڈالتے ہیں اور وہ گوگل میپس کے تھرو وہ ایڈریس آپ کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ جس جگہ پہ تو آپ روزانہ سفر کرتے ہیں وہاں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ جس کا آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، جس مسئلے کا، یعنی کہ آپ کو نماز کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، تو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر آپ جب ایک نیو ڈیسٹینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ ان کا ایڈریس ڈالتے ہیں۔ اب جو سیٹ نیو ہے، کیا سیٹ نیو خود سے سڑکیں بنا رہا ہے کہ فلانی جگہ دریا آ رہا ہے تو میں وہاں سڑک بنا دوں تاکہ آپ نے وہاں سے گزرنا ہے؟ نہیں، سیٹ نیو بنی بنائی سڑکیں جو آلریڈی موجود ہیں ان تک اس کی ایکسیس ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ محقق ہے، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے رائٹ ہو جائیں، یہاں سے لیفٹ ہو جائیں، یہاں سے آپ کو وہ اپنی منزل پہ پہنچا رہا ہے۔ تو فقہ جو ہے، فقہ بھی یہی چیز ہے کہ جو محققین ہیں یا جو فقہا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ دیکھیں سارا کچھ، ہم وہ جاب کریں گے، ہم قرآن اور حدیث سے آپ کو ہر مسئلہ نکال کے ایک کتاب کی شکل میں دے دیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ فقہ ہے، اور وہ ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کی دلیل قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں۔ آپ مسئلہ پہ تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ یار یہ آپ نے جو دلیل دی ہے نا قرآن پاک کی یا حدیث کی، آپ نے یہ دی ہے، فلانے نے یہ دی ہے، میرے حساب سے اس کی دلیل ٹھیک ہے، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو جائز اختلاف ہے، اور یہ تمام فقہا نے آپس میں بھی کیا ہے۔ خود فقہ حنفی کے اندر احناف کا، اپنے علماء کا آپس میں اختلاف ہے، وہ دونوں حنفی ہیں۔ نماز عصر کا آپ دیکھ لیں، امام محمد، امام یوسف کا علیحدہ فتویٰ ہے عصر کی نماز کے ٹائم کا، اور امام ابو حنیفہ کا اپنا ہے، جبکہ احناف امام محمد، امام یوسف کے فتویٰ پر عصر کی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کا ٹائم کب ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ہے مسائل میں اختلاف۔ مگر جیسے میں نے سیٹ نیو کی مثال دی، تو سیٹ نیو تو آپ کو صرف اور صرف وہ جو سڑکیں آلریڈی موجود ہیں وہ ان سے آپ کو ساری کیلکولیشن کر کے آپ کا ٹائم بچا رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ آگے ٹریفک آ رہی ہے تو آپ ادھر سے چلے جائیں۔ تو اور جو پرانے زمانے کے لوگ تھے تو وہ کیسے مسئلہ نکالتے تھے، وہ کیسے ڈیسٹینیشن تک پہنچتے تھے، ان کے لیے میپس سے، جو میپس پڑھ لیتے ہیں وہ میپس کے تھرو پہنچتے تھے، نہیں تو پوچھاتے لوگوں سے پوچھ جاتے تھے کہ یہاں پہنچنا ہے، یہاں جانا ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ آپ کو کبھی ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو کسی کی نہیں سننی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی کہ یہ ناممکن سی بات ہے، اور انجینئر صاحب خود بھی ایک بابے ہیں، وہ صرف اتنا کام کر رہے ہیں کہ دوسرے بابوں سے بندوں کو کھینچ کے اپنے مرید بنا رہے ہیں۔ غیر مقلد تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ خود انجینئر صاحب اصول حدیث میں تو مکمل تقلید کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کوئی نئے اصول تو نہیں بنائے، حدیث کے محدثین کے اصولوں پر تقلید کر رہے ہیں، جبکہ فقہا کے اصولوں پر ان کو اعتراض ہے کہ فقہا کے اصولوں کی تقلید نہیں کی جا سکتی جبکہ محدثین کے لیے جائز ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل دھوکہ دہی والی بات ہے۔ اب دیکھیں ان کے جو فالوورز ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے ایٹ دی اینڈ تو اب پھر ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے ہم اگر بات کریں تو سب کے سب کا کسی بھی مسئلہ میں ایک ہی جواب ہوگا، اب سب کے سب رفع یدین کر رہے ہیں، تو یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سب کے سب اگر قرآن اور حدیث سے جائیں، ان کو وہ دلیل کیوں نہیں مل رہی جو احناف کے پاس ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے نا، ان کو وہ دلیل کیوں نہیں ان کی عقل میں آ رہی جو حنفیوں کے پاس ہے؟ رفع یدین کے معاملہ میں یا آمین کے معاملے، سب کے سب کی وہی اجتہاد یا وہی سلوشن کیوں نکل رہا ہے جو انجینئر صاحب فرما رہے ہیں؟ تو حضرات جناب سب کے سب مرید ہیں، سب کے سب ایک ہی ڈائریکشن میں، ایک ہی اصول پر چل رہے ہیں، تو یہی تقلید ہوتی ہے اصل میں۔ تو غیر مقلد تو مجتہد ہوتا ہے۔ ایک تو ہے مسائل میں اختلاف، پھر ایک ہے اختلاف اصول میں، جیسے امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں اجتہاد کے، امام مالک نے ان سے اختلاف کیا، امام شافعی نے۔
اصولوں میں اختلاف علماء، ہر صورت میں علماء کا کام ہے، عام بندے کا تو کام ہی نہیں ہے۔ عام بندہ تو اگر مسئلہ خود نکال رہا ہے تو مگر وہ اصول کی حد تک تو مقلد ہوگا، کیونکہ اصول تو پہلے لکھے جا چکے ہیں، اب نئے اصولوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اصولوں پہ تو اختلاف ناممکن سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے نیوٹن کے قوانین دوبارہ سے لکھنے ہیں زیرو سے، آپ آگے تو کچھ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے نہیں لکھے جا سکتے نیوٹن کے قوانین، یا میں نے 1 2 3 4 جو گنتی ہے نا، یہ میں نے شروع سے لکھنی ہے، کچھ اور بنانا ہے میں نے اس کو، 1 2 3 نہیں کاؤنٹنگ کو میں کہوں گا، تو یہ ایک بڑی فضول سی بات ہوگی کہ وہ تو بائی ڈیفالٹ اصول موجود ہیں آلریڈی، فقہا نے، اب آپ اصولوں سے اختلاف کریں اور اپنے اصول دیں پھر، جیسے امام مالک نے دی، امام شافعی نے دیے، امام محمد بن حنبل نے دیے۔ مسائل میں اختلاف عام آدمی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے بڑا نالج چاہیے، اس کو اتنا نالج چاہیے کہ اس کو تمام احادیث مبارکہ اس کی نظر سے گزری ہوں ایک دفعہ ضرور۔ یعنی ایک بندہ اگر قرآن پاک سے مسئلہ کو ڈھونڈتا ہے، اسے نہیں ملتا، تو پھر وہ احادیث کی طرف جاتا ہے، تو احادیث کی تمام کتب، سیاستہ نہیں، تمام کتب، پھر اسے اسناد کا علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے، اس سے کیا حکم لینا، اس کے احکامات بھی پتہ ہونے چاہیے، اسے علم الرجال کا بھی علم ہونا چاہیے، وہ سارا کر کے پھر وہ مسئلہ خود ڈھونڈ سکتا ہے، پھر وہ ہے مجتہد، یا پھر وہ کہے گا میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، مگر اصولوں میں پھر وہ مقلد ہے، اصولوں میں وہ مقلد ہی رہے گا، یہ مگر وہ مقلد ہے، مسئلہ میں مجتہد ہو سکتا ہے، جبکہ یہ دیکھنے میں پریکٹیکیبل بات ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جن کی فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہے وہ تو ہر بندہ ہی مقلد ہے، پڑھنے میں ہی خالی مقلد ہے، کیونکہ وہ مترجم جو ہے نا، جس نے ترجمہ کیا ہے جس زبان میں بھی، مثال کے طور پر اردو زبان میں، اردو میں قرآن پاک پڑھنے والا اس کا مترجم کا مقلد ہو گیا، احادیث مبارکہ پڑھنے والا مترجم کا مقلد ہو گیا۔ یہ تو اگلی بات ہے نا کہ اس نے حدیث سے کیا مطلب لیا یا قرآن پاک سے کیا استنباط کیا، مسئلہ اخذ کرنا اور چیز ہے، ایک ہے ترجمہ پڑھنا، آپ ترجمے ہی میں مقلد ہیں، ترجمے میں بھی فرق ہوتا ہے بہت سارا۔ تو مثال کے طور پہ خاتم النبیین کے معنی میں قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف ہے، وہ کچھ اور ترجمہ نکالتے ہیں، یہ کچھ اور نکالتے ہیں اس لفظ کا، پھر آگے اس کی ڈاکٹرائن کھڑی ہو جاتی ہے، ساری ترجمے سے ہی ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے، تو ترجمے میں سارا کا سارا، ساری کی ساری پاکستان کی قوم تو مقلد ہے ترجمے میں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی غیر مقلد نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ دہی ہے، ہر بندہ ہی مقلد ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، وہ ایک ایماندارانہ بات کر رہے ہیں اور ایک پریکٹیکیبل بات کر رہے ہیں، لاجیکل بات کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ غیر مقلد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی درجہ میں وہ مقلد ہوگا، کسی نہ کسی کا، جیسے میں نے بتایا احادیث میں ہی مقلد ہوگا، روات میں ہی، اس کے راویوں کی بحث میں ہی مقلد ہوگا، تو آپ ہر صورت میں تقلید پر جائیں گے۔ اب ایک اور بات سمجھیں کہ یہ تو بحثیں اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ اسلام سرکاری لیول پہ یا گورنمنٹ کے لیول پہ پریکٹس نہیں ہو رہا۔ اگر اسلام سرکاری لیول پہ پریکٹس ہو، یعنی کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ قرآن اور حدیث کا کون سا ترجمہ مسائل میں، ابھی عقائد کو چھوڑ دیں، مسائل میں قرآن اور حدیث کا کون سا ترجمہ مانا جائے گا، جیسے 295C قانون کے حوالہ سے دیکھ لیں، جب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو پوری کی پوری قوم گورنمنٹ کے فیصلہ کی مقلد ہوگی، کیونکہ ابھی تو آپ پرائیویٹلی پریکٹس ہو رہا ہے نا اسلام، یعنی کہ ایک مولانا صاحب ادھر بیٹھے ہیں یوٹیوب کھول کے، ایک ادھر بیٹھے ہیں، ایک کہیں دور بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے تشریح کر رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر گورنمنٹ لیول پہ جب، مثال کے طور پہ جب 295C قانون بنا تھا تو تمام علماء نے دلائل دیے تھے، جب دلائل دیے اور جو ججز تھے انہوں نے میجورٹی کی رائے کے حق میں فیصلہ کیا کہ قانون یہ ہونا چاہیے، تو پریکٹیکیبل ہو گئی بات۔ اب ایک بندہ اس کا مختلف ترجمہ کرے یا کوئی، وہ تو اول تو مانا ہی نہیں جائے گا کیونکہ میجورٹی کی رائے کے ساتھ جائیں گے، جسے اجماع بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کی تو دکان ہو جائے گی بند، اس کی تو کوئی بھی بات نہیں چلے گی، وہ جو مرضی کہتا رہے۔ اب تو 295C کے متعلق کوئی عالم دین جو مرضی بیٹھ کے کہتا رہے، پاکستان کے قانون، جو قانون بنا ہوا ہے نا، اس کا وہ مقلد ہے، غیر مقلد بھی مقلد ہے اس کا۔ اب ریاست مذہبی امور کی، ریاست کو مذہبی امور کے وزیر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر ایک کو خود مسئلہ نکالنا ہے تو وزیر صاحب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر ہمیں اپنا نظریاتی کونسل کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، یعنی کہ آپ جتنے دارالفتہ ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہم، یعنی کہ ایک بالکل
پریکٹیکیبل بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہر بندہ خود مسئلہ نکالے. یہ ایک بالکل ایک فضول سی بات ہے، صرف اپنی رائے کو منوانے کے لیے، اپنی رائے کو. کیونکہ میجورٹی کو گمراہ کہنا ہے آپ نے، تو انہیں کہہ دینا کہ یار یہ تقلید کرتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مسئلہ میں آپ ضرور اختلاف کر سکتے ہیں مگر دلیل کے ساتھ، مگر اصولوں میں آپ مقلد ہی رہیں گے. اصولوں میں گنجائش ہی نہیں ہے. 2+2=4، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ پلے کر سکیں آپ. تو لہٰذا اصولوں میں ہر بندہ مقلد ہے، مکمل مقلد ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور مسائل میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ میں اس طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، قربانی کے مسائل، حج، روزہ، تمام مسائل میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں دلیل دے کے. اور اس کے لیے بھی میں نے پہلے وضاحت کر دی، دلیل دینے کے لیے آپ کو کتب حدیث کا اچھا خاصا مطالعہ ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مجتہد ہوگا جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو. کیونکہ وہ اب کتابیں کھول کے تو نہیں دیکھے گا نا، اس کے ذہن میں فوراً کلک ہوگا کہ فلانی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ. تو مجھے اب مجھے قیاس نہیں کرنا، یہ مسئلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہوا ہے، تاکہ میرا قول، میری رائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ٹکرائے. اس لیے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے. تو ان کے بیٹے جو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے والد کو کتنے احادیث یاد ہیں، جو وہ کیسے پھر مجھ سے؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب کو کم از کم 4,00,000 حدیث زبانی یاد ہیں. اور جب ہم حدیث کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب خالی متن نہیں ہوتا، حدیث کا مطلب ہوتا ہے اس کی سند بھی یاد ہوتی ہے، زبانی اس کے حکم بھی یاد ہوتے ہیں. علم الرجال کے حساب سے اسم و رجال میں ان کے نام، ان کے احوال بھی یاد ہوتے ہیں. وہ بندہ جا کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجتہد ہوں. یہ ایک بڑی ساری بونگی ہے کہ بندہ خود بیٹھ کے نکال، اور لوگوں کو تو کتابوں کے نام ہی نہیں آتے، لوگ کہاں سے مسئلہ جا کے نکالیں گے. اور پریکٹیکلی اگر ساری کی ساری قوم یہ کام کرے گی تو حکومت کون چلائے گا؟ یہ فارن پالیسی پہ کون کام کرے گا؟ یہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں کون کام کرے گا؟ آپ کی بینکنگ میں کون کام کرے گا؟ آپ کی ایئر لائنز کون چلائے گا؟ سارے تو کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے مسئلہ نکالنے کے لیے. یعنی ایک اتنی بڑی بونگی اور فضول سی بات انجینئر صاحب کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ کہ ہر بندہ بھائی اگر آپ ایک بندہ تحقیق کر رہا ہے وہ اس کے لیے تو چلو ٹھیک ہے بات کہ بھئی آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں خود سمجھیں چیزوں کو. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جب خود بھی سمجھے گا تو ایٹ دی اینڈ وہ مقلد ہی بنے گا کسی نہ کسی کا. مگر ایک تحقیق کرنے والا، آپ عوام کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ مسئلہ خود نکالیں، اور عوام ایسے لڑ رہی ہے دوسروں سے، ان کو جاہل کہہ رہی ہے وہ تم مقلد ہو اور ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بھائی جہلا کی مثال، جہلا سے یہی میں کہوں گا کہ بھئی آپ جس کے بل بوتے پہ آپ لڑ رہے ہیں آپ انہی کے ہی مقلد ہیں، اسی بابے کے مقلد ہیں، کوئی بندہ غیر مقلد نہیں ہے. تو دنیا میں اگر یہ کام شروع ہو گیا، ہر بندہ خود کرے گا، 70-80% تو لوگوں کو ویسے ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندے پیدا کیے ہیں سب کی ایک ہی استطاعت ہے کہ سب قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے. یعنی اگر ہر مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ خود ہی ثابت کریں آپ کی نماز کیا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ نماز کے طریقے فقہ حنفی یا باقی تمام آپ دیکھ لیں، ڈھونڈ رہا ہے کہ 2 ہی طریقے نکلتے ہیں نا، تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں نکلا، چوتھا تو نہیں. جب 2 نکلے ہیں اتنی بڑی امت ہونے کے باوجود، پھر 2 یا 3 کا فرق ہے بس، تو پھر ہر کوئی مقلد ہی ہوا نا. ورنہ تو پھر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، لاکھوں چیزیں نکلتی، کیونکہ حدیث میں 2 ہی چیزیں روایت ہوئی ہیں، 2 ہی مسائل آئے ہیں. تو باقی لوگوں نے اس پہ بحث بنتی نہیں ہے، وہ چیزیں لوگوں نے من فالو کر لیں. پھر جن لوگوں کا عقل کام نہیں کرتی ہے، جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو بزنس مین ہے، مصروفیات ہیں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں ہم اس بندے کو مانتے ہیں، ہمیں اس کی تحقیق پہ یقین ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اب آپ لفظ کی بحث میں پڑھ رہے ہیں کہ مقلد یہ ہوتا ہے، اس کا قلد ہوتا ہے اور اس کے پٹا ہوتا ہے. یہ ایک جہالت، نری جہالت ہے. یہ دنیا میں پریکٹیکیبل بات نہیں ہے کہ ہر بندہ، آپ فزکس کا دیکھ لیں، کیمسٹری، بایولوجی، کون بندہ بیٹھ کے میتھمیٹیشین بیٹھ کے فزکس کی کتابیں کھول کے مسئلہ ڈھونڈتا ہے، یا وہ کسی بھی فزکس کے ماہر سے جا کے پوچھ لے گا سمپل سا، اگر اسے اپنے میتھمیٹکس کے لیے ہیلپ چاہیے. اگر بایولوجی کے بندے کو کسی میتھمیٹیشین سے کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ کیا میتھمیٹکس کی ساری کتابیں جا کے پڑھے؟ بالکل بھی نہیں. وہ کسی بھی میتھمیٹیشین سے ہیلپ لے لے گا کہ اس کی تحقیق ہے، آپ مجھے گائیڈ کرو، مجھے اتنا سا مسئلہ چاہیے، بات ختم.
تو یہ اور اسلام میں تو اتنی کتب لکھی گئی ہیں، اتنے علوم ہیں، علوم تفسیر ہیں، علوم القرآن ہیں، پھر محدثین کے علوم ہیں، پھر اسم و رجال کے علوم ہیں، پھر جرح و تعدیل ہے، تو یہ کتنے سارے علوم ہیں. تو کیسے ایک بندہ اس پر مہارت رکھ سکتا ہے؟ اور اجماع کے حوالے سے بھی یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی اجماع، جب آپ وہ جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب ہمارا اجماع ہے زیادہ غیر مقلدین کے حوالہ سے، تو وہ جواب دینے والا یہ کہتا ہے، جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اجماع کوئی دلیل نہیں ہوتی، جمہوریت کوئی دلیل نہیں ہوتی، حق پر تو تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور بھائی خدا کے واسطے اجماع علماء کے اجماع سے مراد ہے، فالوورز کا اجماع نہیں، مقلدین کا نہیں، بلکہ مجتہد کے اجماع کی بات ہو رہی ہے. علماء جو مسئلہ ڈھونڈ سکتے ہیں، جو اجتہاد کر سکتے ہیں، ان کے اجماع کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تو تقریباً ہر جماعت میں اتنے ہی تعداد میں ہوں گے، تھوڑے بہت زیادہ ہوں گے. چاہے ایون غیر مقلد حضرات جو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا انجینئر صاحب کے ماننے والے، اگر انہوں نے کوئی علماء بنا لی ہیں، یا غامدی صاحب نے کوئی علماء بنا لیا، ان کے اجماع کی بات ہو رہی ہے کہ علماء کا اجماع کس مسئلہ پر کس طرف ہے. فالوورز کا اجماع آپ چھوڑیں، آپ یہ دلیل نہ دیں کہ میجورٹی تو گمراہ بھی ہو سکتی ہے اور حق تو تھوڑے لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ ایک فضول سی بونگی ہے. تو لہٰذا لوگوں کو تحقیق بالکل ایک چیز ہے، آپ تحقیق کی راہ پہ ہیں تو آپ تحقیق کریں، اور اصولوں پر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ مسئلہ میں اختلاف کریں گے، اور جب بھی آپ مسئلے میں اختلاف کریں گے کہ آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہی چیز پیش کریں گے جو آلریڈی لوگ فالو کر رہے ہوں گے. بس آپ کو لفظ تقلید سے چڑ ہوگی. آپ رفع یدین امام شافعی کے کہنے پہ نہیں کرتے، آپ کو ان پر بھروسہ نہیں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے کہنے پہ کریں گے رفع یدین. تو یہ ایک جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اب ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اگر تحقیق کی راہ پہ نکلا ہے تو وہ گھما کے اسی تحقیق پہ پہنچے گا جو لوگوں نے 1400 سال سے کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں جنہوں نے اس مضمون میں پہلے ریسرچ کی ہوتی ہے، پھر آپ اس سے آگے چلتے ہیں. مثال طور آپ یہ اپروچ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کو جا کے ری چیک کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. مگر آپ کسی چیز کو من مانتے ہیں تو پھر اس سے آپ اپنی تحقیق آگے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح جو چیزیں تحقیق میں پہلے ہو چکی ہیں، فقہ میں درج ہو چکی ہیں، آپ اس کو لفظ تقلید کی بحث میں جانے کی بجائے اس سے آگے چلیں، اس مسئلہ سے اختلاف کریں. اور اگر امام شافعی نے کہہ دیا رفع یدین کرو یا اونچی آواز میں آمین کہو، امام مالک نے کہہ دیا ہاتھ چھوڑنے کی بات ہو گئی، تو آپ اسی کو مانیں. آپ یہ کیا تقلید کی بحث میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور ڈائریکٹ مسئلے نکالو جی. جن بندوں کو جو پوری قوم اردو ترجمے میں ہی مقلد ہے، اس نے کیا مسئلہ خاک نکالنا جا کے؟ قرآن و حدیث سے اس نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا انہیں. پھر آدھی سے زیادہ قوم کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن اور دین پڑھنے کا، عربی عبارت پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے مسئلہ نکالیں گے؟ یہ بالکل ایک بونگی، ایک سڑی ہوئی، ایک فضول سی بات ہے کہ تحقیق کر کے خود ہی محقق بن جاؤ، خود ہی مجتہد بن جاؤ. کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ایسی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے علماء کی جماعت کو علیحدہ ایڈریس کیا ہے. احادیث میں علماء کیوں ہیں علیحدہ؟ پھر اگر ہر مسلمان نہیں عالم دین بننا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو علماء کیوں ہیں؟ علماء کے درجے کیوں بتائے گئے ہیں؟ علماء کے فضائل کیوں بتائے گئے ہیں؟ اولی الامر کیوں کہا گیا؟ راسخون فی العلم کیوں کہا گیا؟ یہ مینز کہ ہر مسلمان نہیں ہو سکتا ویسا. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تحقیق کرنے والے لوگ جن کو اللہ توفیق دے، جن کو اللہ تفقہ فی الدین دے، یہ وہ کام کر سکتے ہیں. ہر مسلمان نہیں کر سکتا. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کا ہے، اور وہ بھی امر بالمعروف کے کون سا اچھا کام ہے کون سا برا کام ہے وہ بھی کسی مجتہد سے پوچھ کے ہی اس کو پتہ لگے گا کہ اسلام میں حرام اور حلال کیا ہے، اچھائی برائی کیا ہے. تو وہ تو عام آدمی بس پہنچا سکتا ہے، ذرا اس کا کام بلاغت کا ہے، الا البلاغ المبین کہہ سکتا ہے، حق بات کو پہنچا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ تو اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو لہٰذا لوگوں کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے لوگوں کو حق سچ بات بتائیں. اگر آپ سچ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لفظ تقلید اور تحقیق اور اجماع پہ لوگوں کو گھمائیں پھرائیں نہیں. ایٹ دی اینڈ تو بات وہی ہے، صرف آپ بیوقوف، آپ خود بیوقوف بن رہے ہیں یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں. سب کے سب مقلد ہیں. یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. تو لہٰذا اپنی تحقیق اور آپ اس کو کے لیے ٹرمز سے یوز کریں اور اس کی ڈیفینیشن بھی
صحیح استعمال کریں.